دیکھیے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم خوشحالی تو چاہتے ہیں، ایک خوشگوار زندگی تو گزارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دنیا کہاں ہمیں خوش رہنے دیتی ہے۔ ہماری خوشیوں کے دشمن ہمارے اور ہماری خوشیوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بار بار دکھ دے کر ہماری خوشیاں ہم سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، جو بھی پھولوں سے خوشبو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے کانٹوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ جب بھی تم خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے مخالفین، حاسدین، تمہارے دشمن کانٹے بن کر تمہاری خوشیوں کے راستے کی رکاوٹ تو بنیں گے، ہو سکتا ہے تمہیں نقصان بھی پہنچائیں، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جس کے ذریعے تم ان کانٹوں سے بھی بچ جاؤ گے اور خوشیاں بھی مسلسل ملتی رہیں گی، اور وہ یہ ہے کہ تم خود پھول بن جاؤ۔ بجائے اس کے کہ تم خوشبو حاصل کرنے والے بنو، تم خود خوشبو بکھیرنے والے پھول بن جاؤ۔ جب تم پھول بن جاؤ گے نا تو وہ کانٹے جو کل تک تمہارے راستے کی رکاوٹ تھے وہی کانٹے تمہارے محافظ بن جائیں گے۔ اگر اپنی ذات کے لیے خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے بھی رہے تو کسی حد تک خوشیاں ملیں گی بھی، مگر دشمنوں اور حاسدین کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا اور وہ خوشی بھی عارضی ہوگی۔ لیکن اگر تم خود خوشیاں بانٹنے والے بن گئے اور بغیر کسی لالچ اور دنیاوی صلے کی توقع کے انتہائی اخلاص کے ساتھ لوگوں کو خوشیاں دینے والے بن گئے تو ایک وقت آئے گا کہ کل تک جو تمہارے دشمن تھے وہی تمہارے محافظ بن جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ تمہارا مقصد دنیا سے داد وصول کرنا یا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، مقصد صرف لوگوں کو خوش کرنا ہو اور لوگوں کے دلوں میں موجود خوشی کی کیفیت کو متحرک کرنا ہو، ایکٹیو کرنا ہو۔ جو پھولوں سے خوشبو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کانٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ خوشبو بھی دائمی یا دیر پا نہیں ہوتی، لیکن جو خود پھول بن کر لوگوں میں خوشبو اور خوشیاں بانٹنے والے بن جاتے ہیں ان کی خوشیاں دائمی ہوتی، ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور اگر کوئی ان کی خوشیاں ان سے چھیننے کی کوشش کرے تو جو کانٹے پہلے انہیں چبھتے تھے وہی کانٹے ان کے دشمنوں کو چبھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب وہ خود پھول بن چکے ہیں اور وہ کانٹے ان کے محافظ بن چکے ہیں۔ میرے بھائی میری بہن، جب تم خود خوشیاں بانٹنے والے بن جاؤ گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مخالف ہی تمہاری محافظ بن جائیں گے، اور پھر کوئی تمہاری خوشیوں کی دولت کبھی تم سے چھین نہیں سکے گا، تم ہمیشہ خوش رہو گے۔ دیکھیے سائیکالوجسٹ نے دا سائنس اینڈ سائیکالوجی آف گیونگ کی ایک طویل ریسرچ کے دوران یہ دریافت کیا کہ جب بھی انسان کسی لالچ یا دکھلاوے کے بغیر حقیقتاً کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ دیتا ہے تو اس کے انڈورفنز متحرک ہو جاتے ہیں اور آکسیجن لیولز رائز ہو جاتے ہیں، کورٹیسل لیولز ڈراپ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سٹریس ہارمونز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ذہنی تناؤ، اعصابی دباؤ، انگزائٹی اور سٹریس میں کمی واقع ہوتی ہے، اور فوراً اس شخص کی طبیعت میں خوشی، انبساط اور طمانینت قلب کی ایسی مسحور کن لہر دوڑتی ہے جسے ماہرین نفسیات اپنی سائنس کی لینگویج میں دی ہیلپرز ہائی کہتے ہیں۔ ایک ایسا وجد آفری خوبصورت نشہ ہوتا ہے، ایسی خوشکن قلبی اور ذہنی کیفیت ہے جس سے اس دینے والی کی طبیعت میں مثبت اور خوشگوار جذبات جنم لیتے ہیں، اور یہ ہماری باڈی کے لیے ایک اینٹی ایجنگ ریمیڈی بھی ہے جو خلوص کے ساتھ لوگوں کو خوش کر کے اپنے دل میں اس خوشگوار نشے کی کیفیت کو جتنا زیادہ محسوس کرتا ہے وہ اتنا ہی دیر سے بوڑھا ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر بھی اس کا جسم اور چہرہ جوانوں کی طرح لگتا ہے۔ لوگوں کو خوشی دینے کا ایک اپنا ہی نشہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے وہ لوگ اس وجد آفرین کیفیت کو محسوس نہیں کر پاتے جو دوسروں کی مدد بھی کسی دنیاوی لالچ، دکھلاوے یا لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ خوشگوار کیفیت فقط مخلصین کا حصہ ہے، اور اس کیفیت کا مشاہدہ چھوٹے بچوں میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ چھوٹے بچے دکھلاوے اور دنیاوی لالچ وغیرہ جیسی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جو بچہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی اس مسحور کن اور اس وجدانی کیفیت سے ایک مرتبہ لطف اندوز ہو چکا ہوتا ہے، وہ کبھی ٹی وی پر اپنا فیورٹ پروگرام دیکھ رہا ہو، کارٹونز دیکھ رہا ہو، کمپیوٹر گیمز میں یا کسی بھی کھیل میں محو ہو، ماں بار بار بلا رہی ہو کہ تمہارا ہوم ورک کا ٹائم ہو گیا یا بیڈ ٹائم ہو گیا ہے، سونے کا وقت ہے اور تم ٹی وی دیکھ رہے ہو، یا ماں کھانے کے لیے بلا رہی ہو، تو ممکن ہے وہ بھوک کے باوجود اپنے پسندیدہ کارٹونز وغیرہ دیکھتا رہے یا کھیل میں مشغول رہے۔ لیکن ایسے بچے کو اگر آپ کہیں کہ یاد ہے اس دن غریبوں کو کھانا کھلایا تھا، یتیموں کی مدد کی تھی، ضرورت مندوں میں گفٹ تقسیم کی تھی، آؤ آج پھر چلتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر وہ بچے جو پہلے زندگی میں کسی کو خوش کرنے کی اس خوبصورت کیفیت سے لطف اندوز ہو چکے ہوتے ہیں، وہ موویز، کارٹونز اور کمپیوٹر گیمز کے نشے کو بھول کر فوراً اپنے والدین کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے نتیجے میں جو ہمارے انڈورفنز ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہماری طبیعت میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے، اس مسحور کن خوبصورت اور خوشگوار کیفیت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اچھا یہاں یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے حوالے سے یہ بھی ایک بالکل غلط سوچ ہے کہ جب میرے اپنے حالات بہتر ہوں گے تو اس وقت لوگوں میں دلچسپی لوں گا، اس وقت لوگوں کی مدد کروں گا۔
یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جب زندگی میں معاملات صحیح نہج پر نہ چل رہے ہوں، مشکلات کا سامنا ہو، حالات ہمارے بس سے باہر ہوں، ایسے وقت میں دوسروں میں دلچسپی لینا آپ کو خوشیاں دیتا ہے۔ لوگ اکثر یہی سوچتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں کہ دوسروں کی مدد اس وقت کروں گا جب میرے اپنے حالات بہتر ہوں گے، جبکہ وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ دوسروں کی مدد کرنے اور دوسروں کو خوشیاں دینے کا بہترین وقت وہ ہے جب آپ خود مشکل میں ہوں۔ خود پھول بن کر خوشبو پھیلانے کا بہترین وقت وہ ہے جب آپ کو خود مشکلات کا سامنا ہو، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ دوسروں کی مشکلات کو بآسانی محسوس کر پاتے ہیں، کیونکہ آپ خود مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ذہن مصروف ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک ہمارا دماغ کچھ اس طرح پروگرام کیا گیا ہے کہ یہ ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا، اور یہی اصول ہمارے جذبات پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں خوش اور غمگین نہیں رہ سکتے۔ بیک وقت خوشی اور غم کی کیفیت ہمارے دماغ میں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ These two opposites cannot coexist in one mind۔ ایک پھول کی طرح جب آپ لوگوں میں خوشبو اور خوشیاں پھیلا کر اپنے دل میں خوشی کی کیفیت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں متضاد کیفیات بیک وقت ایک دل اور دماغ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کا آپس میں آگ اور پانی کا سا رشتہ ہے۔ Water and fire cannot coexist. Water will extinguish the fire. لوگوں کو خوش کر کے جو خود خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی کی یہ کیفیت اس کے غموں کی کیفیت کو دور کر دیتی ہے۔ خوشی کا یہ پانی غموں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ The water of happiness will extinguish the fire of sorrow. اور پھول بننے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بننے والے آپ کے دشمن رفتہ رفتہ وہ کانٹے خود آپ کے اپنے محافظ بن جاتے ہیں۔ اگر یہ کام خلوص کے ساتھ کیا جائے تو اس میں برکت اتنی ہے کہ آپ کے اپنے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی اپنی اولاد نافرمان ہے اور آپ نے بہت کوشش کی لیکن کوئی اثر نہیں پڑا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کی نافرمان اولاد کو تلاش کیجیے اور خلوص نیت کے ساتھ انہیں ان کے والدین کا فرما بردار بنانے پر محنت شروع کر دیں۔ اس کی برکت دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے بچے خود بخود آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اگر اپنے نہیں سنتے تو پھر خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کے بھی نافرمان ہو جائیں، تاکہ ہم لوگوں کو یہ کہہ کر خود کو تسلی اور مصنوعی سی خوشی دے سکیں کہ صرف میرے ہی نافرمان نہیں، فلاں کا بیٹا بھی نافرمان ہے، فلاں کی بیٹی بھی نافرمان ہے۔ اور اگر دوسرے کا فرما بردار نکلتا ہے تو پھر ہمارے غموں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پھول بن جاؤ، خود بخود تمہارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور کانٹے بھی محافظ بن جائیں گے۔ یہ بات لوح دل پر نقش کر لیں۔ یہ جو خوشی ہے نا، یہ حاصل کرنے کی خواہش اور تمنا سے نہیں ملتی، خوشی بانٹنے سے ملتی ہے۔ جب ہم قریب سے جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ناخوش رہنا خوش رہنے سے بہت آسان ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی، منفی خیالات اور جذبات بہت تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں۔ منفی رویوں کو دماغ بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ ناخوشی یا پریشانی یہ خود رو گھاس کی طرح اگتی ہے، جبکہ خوشی گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہے، اسے اگانے کے لیے پانی دینا پڑتا ہے۔ خوشی کے پھول کو پیار سے اگایا جاتا ہے اور پھر اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، جبکہ ناخوشی تو بغیر بوئے بغیر اگائے خود بخود اگ جانے والے خودرو گھاس کی طرح ہوتی ہے، وہ خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے مکمل ٹریننگ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے ویکلی احیا سیمینارز میں یہاں UK میں اپنے انگلش لیکچرز کے ذریعے یہ ٹریننگ دیتا رہا ہوں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن اردو اور ہندی سپیکنگ احباب کے شدید اصرار پر خاص اردو زبان میں خوشحالی اور کامیابی کے حصول کی مکمل ٹریننگ پر مشتمل ان شارٹ لیکچرز کا سلسلہ آپ کے لیے شروع کیا ہے۔ آپ ان کو سنتے رہیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔